قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ مجھے وحی کی گئی ہے میرے رب کی طرف سے کہ اس قرآن کو جنوں کی ایک جماعت نے سنا، فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، تو وہ کہنے لگے کہ آج ہم نے بڑا عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد، جو ہدایت کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے سیدھے راستے کی طرف، فآمنا بہ، تو ہم اس پر ایمان لائے۔ اب یہ ہوا یہ تھا کہ یہ جنوں کے قرآن سننے کا ایک واقعہ اس سے پہلے سورہ احقاف میں گزر چکا ہے، تو وہ احقاف میں جو ہے وہ سن 1090 کا واقعہ ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے طائف گئے تھے اور وہاں سے واپسی پر سنا تھا، تو وہ سن 1090 کا واقعہ ہے۔ یہاں پر جو قرآن سننے کا واقعہ ہے یہ بالکل اسلام کے ابتدائی دور میں پہلی مرتبہ جب قرآن سنا تھا، ہوا یہ تھا کہ پہلے جنات اوپر جایا کرتے تھے، آسمانوں میں جاتے تھے، آنا جانا ان کا لگا رہتا تھا، فرشتوں کی باتیں سنتے تھے، وہاں سے آ کر نیچے نجومیوں کو بتاتے تھے، مثلا فرشتوں کی جو آپس میں بات چیت ہوتی تھی نا، مختلف آپس میں کرتے تھے، آج ہم نے یہ کرنا ہے، نیچے بارش برسانی ہے، فلان جگہ پر یہ کرنا ہے، تو فرشتے ظاہر ہے ہر ایک کے اپنے اپنے کام ہے، تو وہ ڈیوٹیاں ایک دوسرے کو، جس طرح ہمارے مختلف کام ہوتے ہیں، ایک دفتر ہوتا ہے، کوئی 15-20 لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ کام سے متعلقہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، وہ فرشتوں کا بھی اسی طرح سلسلہ ہے، سسٹم ہے پورا ایک۔ تو یہ جنات جاتے تھے، ان کی باتیں سن کے آ کے نیچے نجومیوں کو بتا دیتے تھے، آج فلان جگہ بارش ہوگی، آج فلان یہ ہوگا وہ ہوگا، نجومی پھر لوگوں کو بتاتے تھے۔ تو وہ جنات جو ہے نا کبھی پوری بات سن لیتے تھے، کبھی آدھی بات سنتے تھے، تو وہ بتاتے تھے، وہ بات آدھی سنی ہوتی تھی، پوری نہیں سنی ہوتی تھی، نیچے نجومیوں کو بتاتے تھے، نجومی آگے بتاتے تھے، وہ بات غلط ہو جاتی تھی، تو کبھی بات صحیح ہوتی تھی، کبھی غلط ہوتی تھی۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا تو اس سلسلے کو بند کر دیا، آسمانوں پر جنات کا آنا جانا بند ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتے جو ہے یہ وہی جو ہے نا قرآن، اس کو لے کر آنا شروع ہوئے، تو اس کو جب لے کر آتے تھے تو اس لیے بند کر دیا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی فرشتہ کوئی قرآن کی آیت ابھی نازل نہیں ہوئی تو کوئی جن اس کو سن کر پہلے ہی نیچے جا کر کسی کو بتا دے، تو اس وجہ سے یہ سلسلہ بالکل بند کر دیا، آسمانوں پر پہرے بٹھا دیے گئے کہ جو جن اوپر جاتا تھا اس پر اب آگ کا گولا مارا جاتا تھا، ان کو بھگا دیا جاتا تھا، جلا دیا جاتا تھا۔ تو اس پر پھر وہ جنات نے نا سوچنا شروع کیا کہ یہ کیا ہو گیا، ان کی میٹنگیں ہوئی، مشورے ہوئے، یہ کیا ہوا، تو جو ان کا بڑا ہوگا کوئی، اس نے کہا ہوگا پوری دنیا میں پھیل جاؤ، دیکھو کیا ہوا ہے دنیا میں، کوئی تبدیلی آئی ہے دنیا میں جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہمارا آسمانوں پہ جانا بند ہو گیا۔ تو پھیل گئے جنات، کوئی ادھر چلے گئے، کوئی کدھر، کرتے کرتے ڈھونڈتے رہے کہ کیا مسئلہ ہوا دنیا میں، کیا مسئلہ ہوا ہے۔ تو ایک جنات کا ٹولہ ادھر عرب کی طرف آیا، تو وہاں پر اتفاقاً عکاظ کے بازار میں وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور نماز میں آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، تو وہ وہاں سے گزرا تو انہوں نے قرآن سنا، تو بڑے متاثر ہوئے، ان کا یہ تو بڑا عجیب کلام ہے۔ تو وہ پھر اس قرآن کو سن کر پھر وہ مسلمان ہو گئے، اور پھر جا کر انہوں نے اپنی قوم کو جا کر کہا کہ یہ وہ تبدیلی ہے کہ جس کی وجہ سے دنیا میں یہ سارا سسٹم بدل گیا، ہمارا جو آسمانوں پر جانا ہے بند ہو گیا آج کے بعد۔ اس کا یہاں پر ذکر ہے کہ انہوں نے کہا کہ انا سمعنا قرآنا عجبا، آج ہم نے بڑا عجیب قرآن سنا ہے۔ پھر جا کر اپنی قوم کو دعوت دی اور پھر پوری تقریر کر دی، مبلغ بن گئے، اپنی قوموں کو جا کر پھر اور جنات کو دعوت دی، ان کو مسلمان کیا، تو اس طرح ایک سلسلہ شروع ہو گیا ان کے مسلمان ہونے کا بھی۔ اس کے بعد آگے اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مساجد اللہ کے لیے ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کسی اور کو اللہ کے ساتھ نہ پکارو۔ ایک اس کا مطلب تو صاف صاف جو اس کی آیت کے ترجمے سے صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ مسجدیں اللہ کا گھر ہے، تو مسجدوں میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، کسی اور سے مت مانگو اللہ کے علاوہ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کرو، تو یس اللہ کے گھر ہیں، یہاں اللہ سے مانگو۔ ایک تو صاف صاف مطلب یہ ہے۔ ایک اس کا مفہوم یہ بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ مسجد کا مطلب یہ ہے کہ سجدہ کرنے کی جگہ، یعنی جہاں آدمی نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو اس امت مسلمہ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی خصوصیات مجھے عطا کی ہیں جو پہلے کسی امت کو نہیں عطا کی تھی۔ ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دی ہے کہ ہم جہاں مرضی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پہلی امتیں صرف اپنے عبادت خانے میں جا کر عبادت کر سکتی تھی، اس سے باہر نہیں۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو مسجد بنا دیا ہے، لہٰذا ہماری پوری زمین ہی مسجد ہے۔ اس معنی کا اعتبار کرتے ہوئے مطلب کیا ہو جائے گا کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ۔ اب اس کے اعتبار سے مطلب یہ ہوگا کہ یہ ساری زمین ہی اللہ کی ہے، اس زمین پر کسی جگہ پر بھی اللہ کو علاوہ کسی اور کو مت پکارو، اللہ کی زمین ہے، اللہ کو ہی پکارو۔
اللہ ہی مالک ہے، اسی سے مدد مانگو، اسی کو پکارو، کسی اور کو مت پکارو۔